حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل فرمایا۔ اب مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اور اللہ نے کسی مہینے کا نام صراحتاً ذکر نہیں فرمایا۔ ہاں یہ کہا، اس سے پچھلی آیتوں میں بھی گزرا کہ حرمت والے مہینے، وہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، لیکن کسی مہینے کا صراحتاً ذکر نہیں کیا۔ صراحتاً جس مہینے کا ذکر کیا اللہ نے، وہ کوئی اور مہینہ نہیں، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو اس کی فضیلت کا اندازہ تو یہیں سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا نام کو ذکر فرمایا۔ دوسرا، میرے آقا نے اس بات پر فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ اسلامی اعتبار سے یہ 9واں مہینہ بنتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ ہر مسلمان، ہر اہل ایمان اس مہینے کا بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، اور اس مہینے کی آنے والی خوشیوں کا انتظار کرتے ہیں، اور اپنی اپنی بساط کے مطابق اپنے گھر میں، اپنے محلوں میں، اپنی مسجدوں کے اندر اہتمام کرتے ہیں۔ اور پھر یہ تو وہ مہینہ ہے جو اللہ کا مہینہ بھی ہے اور ہم مسلمانوں کی مغفرت کا سامان بھی ہے۔ اب یہ مہینہ ہے۔ اب سب سے پہلا مسئلہ ہمارے یہاں جو مسئلہ ہے کہ چاند پر، کہ لوگ کہتے ہیں مولوی ایک روزہ کھا گئے، مولوی ایک روزہ بڑھا دیتے ہیں، مولویوں کی مرضی ہے، جب دل کرے روزہ کر لے، جب دل کرے نہیں کرے۔ دیکھیں، آپ سے زیادہ خوف خدا ہمیں، اگر ہم کوئی غلط مسئلہ بتائیں تو آپ سب عمل کرو گے تو ان سب کا گناہ ہمارے سر پر ہے۔ تو کوئی بھی بندہ اس بات کا محتمل نہیں کہ وہ گناہ اپنے سر پر اٹھائے۔ اب دوسری بات، میں اس کے جوابات دوں قرآن و سنت سے۔ ہمارے حفاظ کرام بیٹھے ہیں، اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، میں نے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب اگر 30 ہی روزے ہوتے تو اللہ اس کی تعداد بھی تو ذکر فرما دیتا، ذکر ہو جاتی کہ بھئی 30 روزے فرض ہے۔ اللہ نے تعداد کو ذکر فرمایا نہیں، کیا فرمایا؟ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اب قرآن میں دوسرے مقام پر فرمایا ما آتکم الرسول فخذوا، رسول جو دیں وہ لے لو، اور پھر فرمایا کہ جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ قرآن کی آیت سورہ حشر کی 7 ہے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کے اندر موجود ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔ 5 چاند دیکھنا ویسے واجب الکفایہ ہے، شعبان کا چاند، رجب کا، رمضان کا، شوال کا اور ذی الحج کا، یہ مسلمانوں کی عبادتوں کے ساتھ تعلق ہے ان مہینوں کا، اس لیے ان کا چاند دیکھنا واجب علی الکفایہ ہے۔ اب جو چاند پر بحث ہے، 29 روزے بھی ہو سکتے ہیں، 30 بھی ہو سکتے ہیں، میرے آقا نے دونوں رکھے ہیں، بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضور نے 29 کا بھی رمضان گزارا ہے اور حضور نے 30 کا بھی۔ حضور کا فرمان یوں موجود ہے کہ جب تم چاند کو دیکھو 29 کو، اگر بادل ابر آلود ہے اور چاند نظر نہیں آیا تو فرمایا ایام معدودات، شعبان کی گنتی پوری کر لو، یعنی کہ 30 کر لو۔ اسلام میں کم سے کم مہینہ 29 دن کا ہے، اور 28 دن کا کبھی نہیں ہوتا، اور زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتا ہے، 31 دن کبھی نہیں ہوتا۔ یہ اسلامی مہینے کا کانسیپٹ ہے۔ تو 29 کو ہی چاند دیکھا جائے گا تاکہ 30 کا فیصلہ ہو۔ اور یہ جو بات ابھی منسٹر نے کہی، وہ سائنس ٹیکنالوجی کے، کہ بھائی ہم 10 سال کا کیلنڈر بنا لیں گے، ہم محکمہ موسمیات سے پیشن گوئی کر لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے۔ آپ جو بھی کر لیں، شریعت اسلامیہ نے یہ نہیں کہا کہ 10 سال کا کیلنڈر بنا لو۔ تم کیا خبریں دو گے؟ میرے آقا تو غیب کی ہر خبر جانتے تھے، میرے آقا چاہتے تو قیامت تک کا سال بتا دیتے، میرے آقا چاہتے تو بتا دیتے۔
یہ تو تمہارے نظام ہے، یہ تمہارے فلسفے ہیں. جو تمہارا فلسفہ ہوگا تو صرف پڑھے لکھے سمجھیں گے، سائنسدانی سمجھیں گے. لیکن جو رب کا فلسفہ ہے، جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ بھی تاریخ کا تعین کر لیتا ہے، کیا چاند کی کون سی تاریخ ہے. تو اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا. تم کیا سمجھتے ہمیں نہیں آتا؟ سائنس نہیں آتی، فلکیات نہیں آتا، علم الہیت نہیں آتا، اسٹرولوجی نہیں آتی، فلک الافلاک نہیں آتا، چاند کا اپنا فلک ہمیں نہیں سمجھ میں آتا، سیارے سات ہمیں سمجھ نہیں آتے. تو تم کیا سمجھتے ہیں تمہیں سب آتا ہے؟ ہمیں سب آتا ہے. بتاؤ ہمارا علم تمہیں کیا آتا ہے؟ ہمیں تو سب آتا ہے، تمہیں کیا آتا ہے؟ تو اس لیے کبھی بھی کیلنڈر بن نہیں سکتا، اور اب بن جائے تو کبھی کامیاب بھی نہیں ہو سکتا. کیوں کہ میرے آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، اور چاند دیکھ کر افطار کرو، اور چاند دیکھ کر ہی عید کرو. تو بات ختم ہو گئی. میرے آقا کا فرمان حق ہے. سائنس ہمیشہ ہاری ہے میرے آقا کے فرمان کے مقابلے میں.